محبت اور زیادہ تڑپتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ بلال جو مدینے کے بازار میں بکتے ہیں، مدینے کے بازار میں لوگ ان کو خریدتے ہیں، مدینے کے بازار میں جنہیں تکلیف دی جاتی ہے، مدینے کے بازار میں حضرت بلال کو جتنی تکلیفیں دی گئی ہیں، آپ دیکھیں کہ عشق رسول کی وجہ سے ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتا تھا اسے تکلیف دی جاتی تھی۔ رسول اعظم سے جو تڑپتا تھا دل میں جس کے رسول کو لے کر کے اسے تکلیف دی جاتی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت بلال مدینے کے بازار میں بک رہے ہیں، اتنے کوڑے لگائے جا رہے ہیں، مارا جا رہا ہے، تکلیف دی جا رہی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، دیکھتے ہیں بلال کو، دیکھتے ہیں بلال وہاں پر بک رہے ہیں، تکلیف دی جا رہی ہے، رسول کی دل پہ تڑپ ہو جاتی ہے، رسول تڑپ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ کاش کوئی بلال کو خرید لیتا، کاش کوئی میرے بلال کو خریدتا۔ یہ ایسا عشق تھا جسے رسول نے دیکھا، جسے رسول نے دیکھ کر کے بلال کو خریدنے کی بات کی ہے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت بلال کو خریدا ہے، کس نے خریدا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے بھاری رقم دے کر کے خریدا ہے۔ یہ وہ ابوبکر ہے جو جب سودا کرتے ہیں تو کبھی خسارے میں نہیں کرتے۔ یہ وہ ابوبکر ہے جب سودا کرتے ہیں تو ایک ایسا سودا کرتے ہیں کہ لوگ حیرت کرتی ہیں کہ سودا ہوگا اگر ابوبکر جیسا ہو، سودا اگر کرنا ہے تو ابوبکر جیسا سودا کیا جائے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب حضرت بلال کو بھاری رقم دے کر کے خریدا ہے اور ایک غلام بھی دیا اور حضرت بلال کو خریدا ابوبکر صدیق نے اور رسول کے حوالے کیا ہے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ وہ بلال ہے جو سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ابوبکر تم نے خسارے میں سودا کیا ہے، تم تو ہمیشہ سودا ایسا کرتے ہو کہ کوئی اس پر کوئی انگلی تک نہیں رکھ سکتا، لیکن آج تم نے جو سودا کیا ہے بلال کو خرید کر کے تم نے خسارے میں سودا کیا ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں تم رقم دیکھ رہے ہو، میں عشق رسول دیکھ رہا ہوں۔ میں تم رقم دیکھتے ہو لیکن میں سرکار کی محبت دیکھ رہا ہوں۔ مجھے رقم کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بلال کی ضرورت ہے جو رسول نے اسے پسند کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا رسول کے پیارے دیوانوں، کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون بلال؟ کچھ لوگوں کو تو نیا نام بھی لگ رہا ہوگا اور کچھ لوگ تو سنتے رہتے ہیں کہ بلال کا چرچا، لیکن یاد رکھیں یہ وہ عاشق رسول ہیں جن کا عشق، جن کی محبت اگر ہم دل سے سنیں گے یقیناً تو ہمارے دل میں بھی رسول کی وہ تڑپ پیدا ہوگی سرکار سے محبت کرنے کی کہ زندگی لوگ کیسی گزار رہے ہیں۔ لوگ عشق کرتے تو کہاں پر کرتے ہیں؟ لوگ محبت کرتے تو کس سے کرتے ہیں؟ اگر محبت کرنی ہے تو کسی لڑکی سے مت کرو، اگر کرنی ہے تو رسول اعظم سے محبت کرو۔ اگر میرا بیان نہیں سمجھ آ رہا تو میں بولو، کم سے کم میں اور اچھے انداز میں بولنے کی کوشش کروں۔ بولو میرے بات سے سمجھ۔ میرے آقا سرور کائنات رسول کے پیارے دیوانوں، جو عشق تم کر رہے ہیں، خاص طور پر نوجوانوں سے مخاطب، جو عشق تم کر رہے ہیں وہ عشق کہاں تک تمہیں کامیابی اور کہاں تک سکون عطا کرتا ہے۔ رات رات تک لوگ بے چین ہیں کسی کو منانے کے لیے، رات رات تک لوگ اپنی نیندوں کو حرام کرتے ہیں صرف ایک لڑکی کو منانے کے لیے۔ آپ سوچیں ایک ذرا سی ناراضگی ہو جاتی ہے، ایسی بہت سارے لڑکوں کو میں نے دیکھا ہے جو اپنی زندگی میں ذرا سی کوئی ناراضگی کسی لڑکی سے ہو گئی، وہ لڑکی اس کو اتنا بے چین کر دیتی ہے کہ نیند بھی اڑا دیتی ہے، کھانا پینا بھی اڑا دیتی ہے، سب کچھ بے چین ہو جاتا ہے اس کا، اور وہ زندگی ایسے گزارتا ہے نہ وہ اس کو کپڑے پہننے کا دھیان ہے، نہ اس کے چہرے کو سنوارنے کا دھیان ہے، نہ اس کے بال کو سنوارنے کا دھیان ہے، صرف وہ عشق میں اتنا بے چین ہو جاتا ہے کہ اسے پاگل کی طرح دیکھتے ہیں لوگ، یہ کیا ہو گیا اسے؟ تو معلوم پڑتا ہے کہ کسی نے اسے بے وفا کہہ دیا ہے یا کسی نے اسے دھوکہ دے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ محبت ایسی محبت ہے جو تمہیں جہنم تک لے کے جائے گی، لیکن یاد رکھو اگر رسول اعظم سے محبت کرتے ہو، انیس بے غصہ سے محبت کرتے ہو، سرکار دو جہاں سے محبت کرتے ہو،
जन्नत तुम्हें ले जाएगी, सुभान अल्लाह। लेकिन याद रखो, मोहब्बत होनी चाहिए तो हज़रत बिलाल जैसी मोहब्बत करो, मोहब्बत करनी है तो अवैसी करनी जैसी मोहब्बत करो। रसूल आज़म से मोहब्बत कैसी की है उन लोगों ने, रसूल आज़म से कैसी मोहब्बत की है। ये वो बिलाल है जो सरकार की बारगाह में जब आते हैं। आप देखो वो बिलाल जो मदीने के बाजार में बिक रहे हैं, वो बिलाल जो मदीने के बाजार में बिकते हैं, लोग खरीदते हैं और खरीदते हैं, फिर कोई बेचता है, फिर कोई खरीदता है, फिर बिकते हैं, फिर कोई खरीदता है, फिर बिकते हैं। आखिर बिलाल कौन खरीदता था और कौन बेचता था? बिलाल बहुत खूबसूरत भी नहीं थे, बिलाल की ज़बान भी इतनी क्लीन नहीं थी। मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काले थे, बिल्कुल काले, लेकिन मदीने के बाजार में कोई खरीदता तो फिर बेच देता, फिर खरीदता तो फिर बेच देता। मेरे आका रसूल के प्यारे दीवारों, जब बिकते और खरीदते, जब रसूल आज़म ने खरीदा तो रसूल आज़म ने वो मकाम अता किया कि काबा बिलाल के कदमों के नीचे है और काबे के ऊपर बिलाल खड़े हैं, सुभान अल्लाह। ये वो मकाम रसूल ने अता किया है, किसे अता किया है? बिलाल को अता किया है। और सरकार फरमाते हैं काबे के छत पे खड़े हो जाओ और आसान दो बिलाल। आप देखो मदीने के बाजार में जहां जहां बिलाल बिकते थे, जहां जहां लोगों ने उनको खरीदा है, लोग मालिक जब आवाज देता है तो नौकर दौड़ा हुआ चलाता है, मालिक जब आवाज देता है तो नौकर दौड़ता है। अब देखो जब बिलाल खड़े थे काबे की छत पर, जब बिलाल अजान देती है तो मदीने के बाजार में जितने लोगों ने उनको खरीदा था, जितने के घरों में काम किए थे, मालिक की आवाज पर बिलाल दौड़ते थे। अब बिलाल आवाज देते हैं रब का कलाम लेकर के, तो बिलाल की आवाज में पूरा मदीना दौड़ रहा है। पूरे मक्के के लोग दौड़ते हैं, बिलाल की आवाज पर दौड़ते हैं। अब बिलाल जब आज़ान देते हैं तो मक्के के बाजार मक्के में हर लोग दौड़ते हुए चले आते हैं, दौड़ते हैं इसलिए कि अब बिलाल की आज़ान है। अब क्या आज़ान दे रहे हैं? हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, ये वो आवाज थी जिस पर हर मालिक दौड़ रहा था। जब बिलाल दौड़ते थे तो वो एक अलग काम था, लेकिन अब जब बिलाल आवाज देती है तो पूरा मक्का दौड़ता हुआ नजर आता है, सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, तड़प ऐसी है रसूल से, ऐसी तड़प है। आज़ान देते हैं जब सरकार की बारगाह में खड़े हैं और आज़ान दे रहे हैं, आज़ान देते देते सरकार की तरफ ध्यान देते हैं, सरकार की तरफ रुख करते हैं, सरकार को देखते हैं, ऐसी तड़प थी। लेकिन आप सोचिए जब सरकार ने विसाल फरमाया, सरकार ने जब आप पर्दा फरमाया, इस दुनिया से सरकार तशरीफ लेकर के गए, तो बिलाल की क्या कैफियत थी? बिलाल कैसे गमगीन हो गए, बिलाल कैसे तड़पते थे सरकार के इश्क में। ये हर सहाबा का मामला था, लेकिन आज बिलाल की बात हो रही है, आज बिलाल के बारे में बताया जा रहा है। ये हज़रत बिलाल है जो सरकार दुनिया से तशरीफ लेके गए, तो हज़रत बिलाल कहते हैं सरकार के गम में रोते थे, इतना रोते थे डर था कहीं आँख न चली जाए बिलाल की। लोगों ने कहा बिलाल क्यों रोते हो, कहीं आँख रखो और बैठो, इतना रोआ मत करो, इतने क्यों रोते हो? सरकार की मोहब्बत ऐसी तड़प की सरकार की, ऐसी तड़प की सरकार की कि सरकार का गम उन्हें बर्दाश्त नहीं था कि वो रूह नहीं नजर आ रहा है जो चांद से भी खूबसूरत है, सुभान अल्लाह। सरकार वो चेहरा जिसे रब खूबसूरती से देखता है, जो रब इस तरह देखता है अपने महबूब का चेहरा जो कोई ना देखता होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु के प्यारे दीवारों, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए। हज़रत बिलाल की तरफ ऐसी नहीं कि हज़रत बिलाल रो रो करके गमगीन है कि मेरे आका का चेहरा नजर नहीं आ रहा है, चेहरा नजर नहीं आ रहा। रोते रोते यहाँ तक कि सरकार की जुदाई बर्दाश्त न कर सके, वहां से रुखसत हो चुके, उनके शाम चले गए, अब वहां पर रहने लगे। बहुत दिन गुजर गया, वहां पर जाने के बाद सरकार एक दिन ख्वाब में तशरीफ लाई, जो लोग बाहर खड़े हैं अंदर जगह है आकर के बैठ सकते हैं, जो लोग बाहर खड़े हैं अंदर जगह है आकर बैठ सकते हैं। जरूर नहीं कि हमें सुन्नत पढ़ करके भागने की, अगर जल्दी होगी तो एक अलग बात है, लेकिन जितनी देर हम रब के जिक्र में बैठेंगे उतना ही हमारे नाम में नेकी आएंगी। दुनिया के अंदर हम तो कितनी जगहों पर बैठते हैं, पता नहीं कहाँ बैठते हैं, लेकिन ऐसी जगहों पर बैठने की कोशिश करें जहाँ पर हमें और हमारे जिंदगी को संवारा जाता है, सुभान अल्लाह। ये रज़ा इसी तरह आपको हमेशा दावत देनी है
اور دین کے لیے آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہے، محفلیں کرتی ہے، پروگرامات کرتی ہیں، تو اس میں بھی آنے کی کوشش کریے تاکہ آپ کو صحیح طریقے معلوم ہو جائیں اور آپ کے نام اعمال میں معلوم ہو جائیں۔ آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سرکار خواب میں آتے ہیں، کہتے ہیں بلال کیا تم سے مجھ سے ناراض ہو؟ بلال کیا تم سے ناراض ہو؟ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی کہا جائے یا رسول اللہ تو آپ کو کہنا صلی اللہ علیہ وسلم، بولو سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا اگر آپ سے کوئی ناراض ہو جائے تو کافی ہو جائے گا آقا، میں آپ سے کیوں ناراض ہوں گا، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں آقا۔ تو کہتے ہیں بلال تم مدینے کیوں نہیں آتے؟ مدینہ تم نے کیوں چھوڑ دیا ہے بلال؟ مدینہ آؤ میرے شہر میں آؤ۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یقیناً میں آپ کو نہیں دیکھتا تو سرکار میرا دل بے چین ہو جاتا ہے، آپ وہاں موجود نہیں ہیں آقا، میں کیسے آؤں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں بلال مدینے آؤ، میرے مدینے کو تم نے کیوں چھوڑا ہے؟ بلال کی نیند کھلتی ہے، پورا گھر مہک رہا ہے اور حضرت بلال کسی کو بتاتے نہیں ہیں، اونٹی پر سوار ہوتے ہیں، دوڑتی جاتی ہے، مدینے میں آ کر کے رکتے ہیں۔ جب دیکھتے مدینے کی گلیوں میں پہنچتے ہیں، مدینے کی گلیوں میں لوگوں کو پکڑ کے پوچھا آقا کہاں ہے؟ لوگ کہتے بلال کب تم آئے؟ بلال کب آئے؟ لوگ کہتے سب چھوڑو، لوگوں سے کہتے سب چھوڑو، یہ بتاؤ میرے سرکار کہاں ہے؟ یہ بتاؤ میرے آقا کہاں ہے؟ ایسی طرف ہے رسول اعظم سے، اے نوجوان تم کون سی طرف نظریں کرتے چل رہے ہو؟ اے نوجوان تم نے کون سی محبت کی ہے؟ اگر محبت کرنی ہے تو رسول اعظم سے کرو، وہ حضرت بلال نے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی ایسی طرف ہے، سرکار کو دیکھنے کی ایسی طرف ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جب مدینے میں پہنچتے ہیں لوگوں سے پوچھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں دیکھتے تو مزار کے اندر سرکار آرام فرما رہے ہیں۔ اب مزار میں سرکار کی مزار سے لپٹ جاتے ہیں، آقا تم نے بلا دیا ہے، آقا پھر تم چھپا دیا، سرکار آپ نے مجھے بلایا تو لیکن آقا آپ سامنے نہیں ہے، کیوں آپ کی بلائی تھی، کیوں بات بڑھائی تھی، اب رب کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانا۔ میرے آقا سسن کے تعلق مارو ایسی رب ہے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وہ محبت ہے۔ اب لوگوں کو پتہ چلا بلال آ گئے، بلال آ گئے، پورے مدینے میں ہلچل ہو گئی، بلال موجود ہے، مدینے میں بلال آ چکے ہیں، لوگوں نے بھیڑ لگا لی، جب ایک غفیر آ گیا، لوگ پہنچ چکے ہیں، بس حضرت بلال کی طرف جا رہے ہیں۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور حضرت بلال کو دیکھتے ہیں، بلال وہ آسان سنا دو جو آسان آپ رسول کو سامنے سناتے تھے، وہ آسان سنا دو۔ اب بات وقت تو زیادہ ہوتا ہے اور بات ہماری سنائی حضرت بلال کی سیرت پر انشاءاللہ یہیں پر میں رکتا ہوں اور آگے کا بیان انشاءاللہ حضرت کی سیرت پر اگر وقت ملا تو ضرور بیان کیا جائے گا۔ رب کی بارگاہ میں آواز ہے رب قدیر بیان کر رہا ہوں جو غلطی فہمی ہوئی ہو، رب قدیر اپنے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اشهد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،
أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله